Assalamualaikum viewers and welcome to कहानी पाकिस्तानी का brand new episode with your host आयशा गिलानी। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस शो के लिए। ये शो पाकिस्तानियों यानी मुझे और आपको रिप्रेजेंट करता है। आज मैं आपकी मुलाकात तो ऐसे रिमार्केबल पाकिस्तानियों से करवाने वाली हूँ जो अपनी अपनी फील्ड्स में पायनियर्स हैं। उनका पाकिस्तानी टैलेंट पाकिस्तानियों के साथ दूसरे ममालिक में रहने वाले लोगों को भी इंस्पायर कर रहा है। सिर्फ ये ही नहीं, इन दोनों में एक और बात भी इन कॉमन है। दोनों ने अमेरिका में तालीम से अपने करियर को एक किक स्टार्ट दिया, फिर अपने प्रोफेशनल करियर्स में काफी कामयाबी हासिल करके पाकिस्तान वापस आए और अपने करियर्स में एक लीडर्स के तौर पर एक लेगेसी बनाई, यानी ट्रेल ब्लेजर्स। वजाहत मलिक एक ऐसा नाम है जिसे पाकिस्तान में शायद बहुत कम लोग हैं जो जानते ना हो। एडवेंचर और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल शोज की बात हो और वजाहत का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन नहीं। लेकिन जो बात अक्सर लोग नहीं जानते हैं वो ये है कि इनके करियर की शुरुआत ऐसे नहीं थी। वजाहत मलिक ने पाकिस्तान में मोइनजू के लिए बहुत कुछ किया है। अमेरिका में हासिल होने वाली तालीम और उनके एक्सपीरियंसेस ने उन्हें ये सिखाया कि मगरबी लाइफस्टाइल में सियाहत का कितना बड़ा रोल है और ये पाकिस्तान में भी क्या चेंजेस ला सकता है। आइए हम सुनते हैं वजाहत मलिक की कहानी। अमेरिका की कौन सी चीज जो मैं मिस करता हूँ, वहाँ पे जो मैं एक्सप्रेस कर सकता था परहैप्स थ्रू माई राइटिंग्स, through my gupshup, through my interaction with other people, जिसको आप डिस्कोर्स कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स। आई थिंक सबसे ज्यादा मैं उस इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को मिस करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आप खुल डुल के बात कर सकते हैं, आपको ब्रेक नहीं लगानी पड़ती। सो आई थिंक वो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको मैं सबसे ज्यादा मिस करता हूँ। तालीम मेरी एबटाबाद में हुई है, बर्नहॉल स्कूल से मैं पढ़ा, फिर मैंने फौज ज्वाइन की, फौज छोड़ी, उसके बाद कॉमर्स कॉलेज से मैंने बीकॉम किया। बीकॉम करने के बाद मैं लाहौर शिफ्ट हो गया मानसरा से, और वहां पे मैंने बड़ी एक बोहेमियन सी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी जो मेरी वालदा को पसंद नहीं आई। इसने बाल भी बड़े कर लिए और उठना बैठना भी कुछ अच्छा नहीं था, तो मैंने फिर चाहा कि इसको मैं बाहर भेज दूं तालीम के लिए कि शायद इसकी जिंदगी सुधर जाए। तो बस फिर ये बाहर इसको मैंने भेज दिया, अमेरिका भेज दिया। When I went to college, फोर्ट वेन इंडियाना में, तो बड़ा सीधा सीधा माहौल था जो कि थोड़ा सा शुरू में मुझे लगा कि यार मैं किधर आ गया हूँ। इवेंचुअली वो शक्कर खोरे को शक्कर मिल ही जाती है, तो मुझे वो बोहेमिया मिल ही गया। कॉलेज में इंटरेक्शन लोगों के साथ अच्छा था, एक एकेडमिक, लेकिन मेरा ज्यादातर टाइम कॉलेज के बाहर उन कैफेज में गुजरता था जहाँ पे मुझे अपनी तरह के लोग मिलते थे, लंबे बालों वाले, राइटर्स, पेंटर्स, आर्टिस्ट्स। तो मेरे ख्याल में जो मेरी ग्रोथ उस तरह हुई वो ज्यादा कंड्यूसिव थी मेरी जिंदगी के लिए, क्योंकि मेरी एक सर्टेन पर्सनालिटी है। इंडियाना में डिग्री करने के बाद में जब सियाटल मूव हुआ तो वहां पे तो और दुनिया खुल गई। वहां पे फिर मुझे राइटर्स भी मिले और फिर मैंने थिएटर भी किया और एक अच्छा इंटरेक्शन रहा। खुल के फिर मेरा जो अपनी पर्सनालिटी थी वो जब उसने इंटरफेस किया बाकी लोगों के साथ, आई थिंक जब मैं अपना एक्सप्रेशन उस वक्त खुल के बाहर आया। उस वक्त अमेरिका में 8 साल गुजारने के बाद आई रियलाइज कि काफी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो गई है एंड इट्स टाइम टू गो बैक, बिकॉज आपके एक फैमिली सपोर्ट है, आपके अपने जो अज़ाइम होते हैं जिंदगी में चीजें करने के। तो अमेरिका वाज ग्रेट, लेकिन यह है कि इट वाज टाइम टू गो बैक टू योर रूट्स। अमेरिका से वापस आने के बाद मेरा इरादा ये था कि एक एडवेंचर टूर कंपनी स्टार्ट की जाए, और जैसे ही मैंने वो कंपनी खोली साथ ही 9/11 का इंसिडेंट हो गया और जो टूरिज्म था वो इट वेंट आउट ऑफ द विंडो। लेकिन यहाँ पे मुझे मेरी बिजनेस मैनेजमेंट डिग्री ने हेल्प किया, और यहाँ पे एक लोकल यूनिवर्सिटी में मैंने एज अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर पढ़ाना शुरू किया।
جب میں پڑھا رہا تھا تو ایک پروپوزل میں نے لکھا پاکستان ٹیلی ویژن کو کہ یار کچھ ایڈونچر ٹریول کس طرح کا کوئی شو سٹارٹ کیا جائے. تو انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا جی ایک آلریڈی پروگرام ہے ٹریول گائیڈ آف پاکستان, تو اس کا اینکر چلا گیا کہیں, تو آپ آ جائیں, آپ کو ٹرائی کرتے ہیں. اس وقت میں معلوم جب سے کوئی 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوں. اٹس سنو آل اوور دا پلیس, اور آپ اسکی کریں, آپ انجوائے کریں. ابھی میں اسکی کرنے جا رہا ہوں جس سلوپ سے. آئی ہوپ آئی ڈونٹ فال, اگر میں گر گیا تو ہنسا نہیں آپ لوگوں نے. So for 2 years I was presenting Travel Guide of Pakistan, لیکن because I wanted to learn the trade of filmmaking, تو میں نے اپنی پروڈیوسر کو کہا کہ کیمرے کے آگے تو میں ہوں, I want to learn how to make films, travel films and sort of work behind the camera. And they said ٹھیک ہے جی آپ آئیں سیکھیں. So for 2 years it was sort of a hands-on training experience for me in the art of filmmaking. اور جب ٹریول گائیڈ آف پاکستان تقریباً 2 سال کے بعد ختم ہو گیا تو I struck on my own and I actually made a company by the name of Ibex Films, اور پھر یوں میں نے اپنی ایڈونچر ٹریول فلمیں بنانی شروع کر دی. جتنے بھی اس کے فرینڈس ہیں اس کو ڈوڈ کے نام سے جانتے ہیں, اور انتہائی پیشنٹ, اور جس کو آپ عام زبان میں پاگل کہتے ہیں. یہاں سے ایک انٹرسٹنگ سلوپ مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے. 1 2 3. میرے خیال سے تو وجاہت ملک ایک پاگل ہے جو کہ جنگلوں میں, صحراؤں میں, دریاؤں میں, you can find him anywhere in Pakistan, rather in the world. اب مجھے تقریباً 12 سال ہو گئے اس فیلڈ میں, اور ان 12 سالوں کے دوران میں نے بہت سارے شوز کیے ہیں. I remember I did K2 Expedition for Geo, I did Mobilink's Journey through Pakistan. These are mega shows. Adventure Europe کیا تھا میں نے, it was about backpacking in Europe. That was quite an interesting experience. وہاں پہ کلچرل ڈفرینسز بہت زیادہ تھی. I felt freer to shoot in Europe than in Pakistan, because یہاں پہ آپ جیسے ہی کیمرہ کھولتے ہیں کوئی سیکیورٹی ریزنز بتا رہا ہوتا ہے, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جی ہمیں بھی شوٹ کریں, عوام کا جمع غفیر جمع ہو جاتا ہے, تو وہ اسپونٹینائٹی جو ہے وہ کئی دفعہ آپ نہیں نکال سکتے اپنی ٹریول فلمز میں, جو کہ وہاں پہ مجھے ملی اور میں نے اچھی طریقے سے ان کو شوٹ کیا. آج کل میں ترکی نامہ ایک ٹریول سیریز ہے وہ میں کاٹ رہا ہوں پی ٹی وی کے لیے, پوسٹ پروڈکشن چل رہا ہے. 12 سال کی ہارڈ کور ٹریولنگ میں کافی انٹرسٹنگ ایکسپیرینسز ہوئے, کافی ٹائٹ سچویشنز میں گیا. 2000 سے لے کے 2004 تک میں نے تھوڑا ٹی وی جرنلزم بھی کیا, جس میں میں نے افغان وار کور کی, اس کے بعد میں نے عراق وار کو بھی کور کیا. دیٹ واز این انٹرسٹنگ ایکسپیرینس, لیکن آئی ریئلائز کہ جرنلزم از ناٹ مائی فورٹے. تو پھر میں نے جرنلزم چھوڑ کے تو پورا جو ہے اپنا فوکس ڈاکیومنٹری فلم میکنگ پہ کیا. وجاہت ملک کے ساتھ اور بھی بہت کچھ باقی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک سے واپس آنے کا بہت شکریہ. وجاہت ملک کی کہانی ہم جاری رکھتے ہیں. This is the opening through which everybody enters. حالانکہ بڑا دروازہ بھی ہے لیکن آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ ہمیں نہیں چھوایا. ہم سوراخ میں سے ہم سب اندر گھس رہے ہیں. So let's go and check out the fort. ایکسٹمپور بولنے کی جو کوالٹی وجاہت میں ہے یہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے, اور یہ انہی لوگوں میں ہوتی ہے جو بہت لرنڈ ہوں اور جن کی اپنے سبجیکٹ پہ معلومات اور گرپ جو ہے وہ بہت مضبوط ہو, اور جتنے پیشن سے وہ انفارمیشن اپنے ویورز تک پہنچاتا ہے یہ بہت کم لوگوں کا خاصہ ہے. This is real adventure. This is no drama, let me tell you that. So I think I've chosen a path for myself which is full of freedom and it's an open road. اگر میں امریکہ نہ گیا ہوتا تو شاید جو میں کر رہا ہوں نہ کر رہا ہوتا, کیونکہ وہی بات ہے کہ میں بی کام کرتا, ایم بی اے کرتا ہوں, کسی بینک میں نوکری کرنا شروع کر دیتا. لیکن امریکہ جا کے آئی ایکسپلورڈ مائی سیلف بیکاز دیر واز اے لاٹ آف فریڈم آف تھاٹ, فریڈم آف ایکسپریشن,
تو وہاں سے واپس آنے کے بعد اسی فریڈم آف ایکسپریشن کی وجہ سے اور اسی بیسس کے اوپر آئی بیکیم اے فلم میکر اینڈ آئی فیل جب آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کر لیں, اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر لیں, یو کین بیکم ہو یو وانٹ ٹو بی, ہو یو چوز ٹو بی. میرے خیال میں میرے شوز میں وہ چیزیں نظر بھی آتی ہیں کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ایکسپلور کیا ہے اور ابھی میں اس پوری دنیا کو ایکسپلور کر رہا ہوں, اپنے ملک کو ایکسپلور کر رہا ہوں اور وہ جو تھاٹ پروسیس ہے وہ ابھی تک میرے ساتھ چل رہا ہے. دونوں ملکوں کے عوام کے لیے میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اس پار جانا بہت ضروری ہے, سفر کرنا ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ ایک دوسرے کو ملیں گے نہیں, ایک دوسرے کو جانیں گے نہیں, تو آپ کے پرسیپشنز ایک دوسرے کے بارے میں وہی ہوں گے جو کہ میڈیا پہ یا نیوز پہ which are not really right actually. امریکہ میں لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف امریکہ ہی دنیا ہے اور کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا, اور پاکستان میں بھی یہی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اس ملک میں ہی سب کچھ ہے, باقی سارے ویسے ہی بیکار. سو میرے خیال میں جب لوگ ایک دوسرے کو ملیں گے, ایک دوسرے کو جانیں گے, اس پار جائیں گے تو all will be well. آج ٹیکنالوجی کے بغیر دنیا کا چلنا ناممکن سے لگتا ہے. ہمارے آس پاس چھوٹی سی چھوٹی چیز سے بڑی سی بڑی چیز کا انحصار ٹیکنالوجی پر ہے. پاکستان میں بھی ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں کافی ترقی ہو رہی ہے. آئیے ہم آپ کو ایک ایسے جینیس سے ملواتے ہیں جن کا اس ترقی میں ایک بڑا حصہ ہے. باسط حامد ایک کامیاب انٹرپرینور ہے جنہوں نے اپنے کریئر سے پاکستانی یوتھ کو ٹیکنالوجی فیلڈ میں آگے آنے کا بڑا موقع دیا. ان کے کریئر کا آغاز بھی امریکہ میں ہوا اور آج ہم ان کی کہانی آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں. تو آئیے ملتے ہیں اس پاکستانی ٹیک میوریک سے. You can yell thank you to the TV screen. They'll hear you. امریکہ کی جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ ان کی انوویشن ہے. آپ ہماری انفارمیشن ٹیکنالوجی میں دیکھ لیں, جتنی بھی ٹاپ کمپنیاں ہیں وہ صرف سلیکان ویلی میں سے نکلی ہیں. گوگل ہے, ایپل ہے, اس طرح کی کمپنیاں آپ نہ چائنا میں دیکھ سکتے ہیں نہ آپ یورپ میں دیکھ سکتے ہیں. یہی وہ انوویشن ہے جس نے مجھے انسپائر کیا اور ابھی تک انسپائر کر رہی ہے. بچپن سے ہی جو سب سے زیادہ موٹیویشن میرے پاس تھی وہ یہ تھی کہ گھر کی غربت ختم کی جائے. اس کو غربت کو ختم کرنے کے لیے کیا انسٹرومنٹس میں استعمال کر سکتا تھا, وہ ایک تھی کہ اچھی ایجوکیشن ہو, محنت ہو اور ایمانداری کے ساتھ کام کیا جائے. 1967 میں کراچی میں ادھر بہت فساد ہو رہے تھے, کالجز بند ہو چکے تھے. اس وقت یہ سوچا کہ اگر میں نے ایجوکیشن کو اپنے کنٹینیو کرنا ہے تو پاکستان میں تو اس وقت کوئی اپرچونٹی تھی نہیں, تو میں نے ڈیسیژن بنائی کہ میں باہر جاؤں اور وہاں جا کے اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کروں. میں ناروے پہنچ گیا کیونکہ وہاں پہ مجھے ایک اسکالرشپ ملا. وہاں پہ میں نے لینگویج بھی سیکھی, پھر وہاں پہ میں نے گریجویشن کی. ناروے سے امریکہ جانے کی میری یہ ڈیسیژن اس وجہ سے بنی کہ صرف امریکہ میں اس وقت انوائرمنٹل اسٹڈیز کے پروگرام اویلیبل تھے جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا. وہاں پہ صرف 2 یونیورسٹیاں تھیں جو یہ پروگرام آفر کر رہی تھی, ان میں سے ایک نے مجھے ایکسیپٹ کر لیا. یونیورسٹی میں پڑھائی شروع کی ہے تو ان لوگوں نے میرا ریزیومے دیکھا جو ناروے والا تھا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے پاس اگر اتنی ایکسپیرینس ہے تو آپ ہمارے بچوں کو کمپیوٹر سائنسز پڑھائیں, جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے فل اسکالرشپ دے دیا. وہاں پہ میری ڈریم جو ہیں وہ پھر آگے بڑھنے لگی کہ اس ملک میں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, صرف وجہ یہ ہے کہ آپ کو ہارڈ ورک کرنا پڑے گا. مجھے چونکہ آئی ٹی کا کافی ایکسپیرینس تھا, اس وجہ سے میں نے ایک پہلی کمپنی شروع کی منیاپولس میں, اور وہاں پہ ہم نے ایک ایسی گرافکس ورک اسٹیشن ایجاد کیا جو میک اور پی سی سے پہلے والی جنریشن کا یہ گرافکس کمپیوٹر تھا. اس کمپنی کو میں نے 5 سال چلایا. اس کے بعد میں نے پھر الیکسر ٹیکنالوجیز فاؤنڈ کی کیلیفورنیا میں. الیکسر ٹیکنالوجیز کا جو مین کام ہے وہ پروڈکشن آف مشن کریٹیکل ڈاکیومنٹس
جیسے بینک کی بلنگ ہوتی ہے, اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں, ٹیلی کام کی بلنگ ہوتی ہے. دنیا میں 4 بڑی میجر کمپنیز ہیں جو بڑے ہائی سپیڈ لیزر پرنٹرز بناتی ہیں. ان میں زیروکس ہے, IBM ہے, اوسے ہے اور کینن جیسی کمپنی ہے. اب یہ صرف ہارڈ ویئر بناتی ہیں, ان کا جو سافٹ ویئر ہے جو ان کو چلاتا ہے اور جو ڈاکیومنٹس کو پروڈیوس کرتا ہے اور مینیج کرتا ہے, وہ سب ایلیکسر ٹیکنالوجیز بنا رہے ہیں. ہمارے 5000 کسٹمرز ہیں اور یہ فارچون 500 کسٹمرز ہیں, اور یہ چائنا, مڈل ایسٹ, امریکہ, یورپ, ہر جگہ میں یہ کلائنٹس ریزائڈ کرتے ہیں. یہ جب کمپنی 10 سال کی چل چکی تھی اور بہت سکسیسفل کمپنی تھی, اس وقت مجھے پاکستان آنے کا چانس جب ملا تو میں یہاں پہ آیا اور میں نے یہاں دیکھا کہ پاکستان میں تو IT کا نہ کوئی انفراسٹرکچر تھا, نہ یونیورسٹیز میں کوئی اچھے پروگرام تھے. لیکن یہ ایک ایسی فیلڈ تھی جس کا مجھے اس وقت ویژن تھی کہ یہ بڑھے گی. انڈیا نے دکھا دیا تھا ہمیں کہ یہ لوگ IT میں کافی ماہر ہو چکے تھے, تو ایک قسم کی میری یہ بڑی خواہش تھی کہ پاکستان کو بھی اسی لیول پہ لے کے آیا جائے جیسے انڈیا میں ان کی جو اپرچونٹی تھی. سرتاج عزیز صاحب جو اس وقت ہمارے فائنانس منسٹر تھے, ان سے رابطہ قائم کیا کہ میری ویژن یہ ہے کہ یہاں پہ ایک IT کوریڈور بنایا جائے جو پاکستان میں جابس کریٹ کر سکتا ہے اور ہماری کمپیوٹر سائنسز جو ہیں وہ آگے بڑھیں. اور ان کی مدد کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ ایک سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک انہوں نے بنوایا. جتنی بھی یونیورسٹیاں تھیں یہاں پہ اسلام آباد کے ارد گرد, جیسے فاسٹ ہے, نسٹ ہے, GIK ہے, لمز لاہور والی تھی, UET, ان سب یونیورسٹیوں کے ساتھ میں نے جا کے رابطہ قائم کیا. باسط حامد کی انسپائرنگ کہانی ہم کنٹینیو کرتے ہیں. آپ ایک چھوٹی سی بریک لے کر واپس آئیں. ویلکم بیک. پاکستانی پائنیئر باسط حامد کی کہانی میں اور بھی بہت کچھ. لیٹس کنٹینیو. باسط صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان کا ویژن جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم پاکستان سے ٹاپ کلاس کے ڈیولپرز پروگرامر جو ہے وہ پروڈیوس کریں. 4 سے 5 لوگ ہر سال انٹرنشپ کے طور پہ لیکزر میں جاتے ہیں اور وہاں وہ ریئل لائف پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں اور واپس آ کے انہی پروجیکٹ کو فائنلی پروجیکٹ میں کنورٹ کرتے ہیں, اور وہ جو پروجیکٹ ڈلیور کرتے ہیں اس کا لیول جو پروفیشنلی بہت اچھا ہو جاتا ہے. جس ٹول میں نے کام کیا تھا لیکزر میں, دیٹ واز AFP. AFP واز ٹوٹلی نیو, مجھے کچھ نہیں پتا تھا اس کے بارے میں, لیکن وہاں کے جتنے بھی امپلائیز تھے انہوں نے میری بہت ہیلپ کی تھی. کوئی مسئلہ ہوتا تھا میں ہمیشہ ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا, اینڈ دے ور ولنگ ٹو ہیلپ می. تو ٹوٹلی اٹ واز اے ویری ویری گڈ ایکسپیرینس. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ کم از کم ہم نے 500-600 لوگوں کو ہائر کیا, ان کو ٹریننگ دی, ان کو باہر بھیجا, ان کو بڑے بڑے کسٹمرز کے ساتھ ملایا. میں نے اپنے کیریئر میں اسٹاک ہوم, جرمنی اور US میں مختلف ٹریننگس کی. ڈیولپمنٹ پریکٹسز سے ریلیٹڈ ایون کسٹمر انٹریکشنس بھی شامل ہیں. اس کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہر ٹریننگ کے بعد میں ایکسپوجر بڑھتا ہے, ڈفرنٹ طرح کے لوگوں سے ملنا, کام کیسے ہو رہا ہے انڈسٹری میں, انٹرنیشنل لیول پہ کیسے کام ہو رہا ہے, اس طرح کے ایکسپوجر ملتے ہیں اور یہاں پر آ کے ان کو پریکٹس کرنے کا موقع ملتا ہے. ہمارا ایک بڑا میجر گول تھا کہ ہماری جو پاکستان کی بچیاں ہیں ان کو بھی اتنا ہی چانس دیا جائے جتنا کہ میلز کو دیا جاتا ہے. تو یہ ہم نے ایک کارپوریٹ اسٹریٹجی بنائی کہ کم از کم 25% to 50% تک بچیاں ہماری یہاں پہ ریکروٹ ہوں.
उनको स्पेशल स्कॉलरशिप दिए कि वो यहाँ पे अगर हायर एजुकेशन करना चाहती हैं तो वो एलेक्सर के स्कॉलरशिप के ऊपर भी पढ़ेंगी। एलेक्सर आपको एक कंप्लीट पैकेज देती है, ना सिर्फ आप प्रोफेशनली खुद को बिल्ड करते हैं बल्कि आपको बाकी भी बहुत सारी चीज़ों की सेटिस्फेक्शन होती है। लाइक आपकी अर्निंग अच्छी होती है, आपको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है। बीइंग अ फीमेल मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं होता कि कोई ऐसे मुझे देख रहा हो कि ये तो लड़की ये नहीं कर सकती। बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एलेक्सर को जो चीज़ एलेक्सर डिक्लेयर करती है वो एलेक्सर का कल्चर है, फैमिली ओरिएंटेड कल्चर है। यहाँ पर जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन ओपन कम्युनिकेशन, कोई भी उठ के इवन CEO लेवल तक जाके बात कर सकता है, अपना मसला बयान कर सकता है। दूसरी बात ये है कि चूंकि एलेक्सर वर्ल्ड क्लास का सॉफ्टवेयर इस वक्त डेवलप कर रही है, तो ये भी उनके लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि इस कंपनी में काम करना बड़ी स्पेशल चीज़ है उनके लिए। तो अगर आप मेरे बच्चों से पूछें कि भाई आपकी टेन्योर यहाँ पे क्या है, तो आप एवरेज देखेंगे कि 10 या 12 साल है। मेरी कंपनी को 26 साल हो गए हैं, जिनमें से 17 साल पाकिस्तान में गुजरे हैं। एक ज़माना था कि कैलिफोर्निया में सारी डेवलपमेंट हो रही थी, लेकिन अब सारी डेवलपमेंट और कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज जितनी भी हैं वो सब पाकिस्तान में हैं और ये हमारे पाकिस्तानी बच्चे चला रहे हैं। और विजन यही है कि हम नंबर 1 रहना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के सबसे बड़े IT कंपनी और एम्प्लॉयर रहना चाहते हैं। हम जो ब्रेन ड्रेन है उसको रोकना चाह रहे हैं। बेशक हम 5000 लोग हों या 10,000 लोग हों, उनको सबको इक्वली ट्रीट करेंगे और उनको इसी तरह एजुकेट करेंगे कि वो वर्ल्ड क्लास रहें। अगर पाकिस्तान से मैं नहीं बाहर गया होता तो मेरा फ्यूचर यहाँ पे क्या था? या मैं लॉयर बन सकता था, या डॉक्टर बन सकता था, या इंजीनियर बन सकता था। लेकिन बाहर जाने से ये फ़ायदा हुआ है कि विजन इतनी बढ़ गई और उसमें मोटिवेशन इतनी बढ़ गई कि मुझे पता चल गया कि अगर मैं वो वापस ला के पाकिस्तान में इस्तेमाल करूँ तो इस पाकिस्तान की तरक्की है उसमें मैं कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। दोनों मुल्कों में रहने के बाद मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जहानत दोनों मुल्कों के इस पार भी है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अमेरिका में अपॉर्चुनिटीज़ पहले से थी और पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। अगर दोनों मुल्कों के लोग आपस में मिलजुल के काम करेंगे तो ये जो अपॉर्चुनिटी का गैप है ये ब्रिज हो सकता है, जिस तरह मैं एलेक्सर टेक्नोलॉजीज़ के साथ पिछले 26 साल से करके दिखा रहा हूँ। Wow, I feel so inspired. अब मैंने अगले एपिसोड के लिए तैयारी करनी है तो मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले you know what to do. हमारे इस Facebook पेज को लाइक करिएगा and stay in touch. हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी, अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, signing off for कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।